صدر مجلس وطن تحریک علی جناب محترم المقام علی جناب مجید اللہ خان المعروف فرد خان صاحب آپ کو مخاطب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم۔ شہنشین پہ تشریف فرما قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، ہر سال کی طرح تحریک کی یہ روایت رہی کہ تحریک مرحوم صدر قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ کی یاد میں جلسہ منعقد کرتی ہے، اور اس جلسے کو منعقد کرنے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کو قائد ملت کی سوانح عمری سے واقف کرایا جائے، قائد ملت کی شخصیت سے واقف کرایا جائے، اور قائد ملت کی حکمت سے واقف کرایا جائے، قائد ملت کے نظریات سے واقف کرایا جائے، تاکہ آنے والے حالات میں قوم و ملت کے لیے بہترین نوجوانوں کو تیار کیا جائے اور ملت کی قیادت کو تراشا جائے۔ یوں تو دنیا کی تاریخ رہی کہ تاریخ کے ہر دور میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے بے شمار نبی و رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ساری انسانیت کو انسانیت کا پیغام مل گیا، اور اس پیغام کو آموختہ دہرانے کے لیے جب قومیں کسی جمود اور تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، اضطراب اس کا مقدر بن جاتا ہے، تو جمود اور تعطل سے نکالنے کے لیے اللہ کسی کو فیضیاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مامور من اللہ بن کے روئے زمین پر انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے، اور انسانیت کو جمود و تعطل سے نکال کر، اضطراب سے نکال کر ان کو ایک تابناک مستقبل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل پیروا ہونے کے لیے انسانیت کو دعوت دیتا ہے۔ ویسے ہی حالات تھے دکن کی سرزمین کے کہ 1905 میں کہ اللہ رب العالمین نے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ کو پیدا فرمایا، ایک عامرانہ گھر میں پیدا ہوئے، اور ایک عجیب و غریب تاریخ ہے قائد ملت کی۔ آج تک میں کئی بار قائد ملت کی سوانح عمری پڑھتا ہوں، اور کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیسے اتنے مختصر سے عرصے میں قائد ملت نے صدیوں کا کام ایک کم 40 سال میں مکمل کر دیا۔ آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ قائد ملت جب پیدا ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، 14 سال کی عمر میں در یتیم ہو گئے۔ جس کو دنیا کی سرپرستی اور کفالت کی ضرورت تھی، وہ دنیا کی کفالت اور انسانیت کی کفالت اور ملت کی کفالت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ 15 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نام کی تنظیم بنایا، اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا۔ سارے ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں پھر کے دین کی پیغام کو اور دعوت دیا، اور دنیا کے تمام سربراہوں سے ملاقات کر کے یہ پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جائے۔ ایک دور میں ایسا دور تھا ملت کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، اور بکھرے ہوئے شرازے کو اجتماعیت کا شعور بخشنے کا کام اگر کسی نے کیا تو وہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ نے کیا۔ میں آج ہر لمحہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مرحوم قائد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، اس قائد نے ہمارے لیے وہ کارنامہ کیا کہ ہماری شناخت کو باقی رکھا، ہمارے اتحاد کو باقی رکھا، ہم میں وہ اصول کو باقی رکھا، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچایا، ہم کو ایک دوسرے مسلمان اور دوسرے مسلمان سے محبت کا سلیقہ عطا کیا۔ یہ قائد ملت کی شخصیت تھی، اور پیش و مقررین نے قائد ملت کے تعلق سے آپ کو واقف کرایا۔ سب سے بڑی خوبی قائد ملت کی یہ تھی کہ قائد ملت کا سب سے بڑا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ملت کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، کوئی اپنے
اپنے اختلافات میں تھے اور یہ حالات تھے کہ ملت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ویسے حالات میں قائد ملت نے ساری ملت کو یہ پیغام دیا کہ تمام اختلافات کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے قوم کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مرکز سیاسی کے نام پر سارے ہندوستان میں آج مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر آج قائد ملت کے تاریخ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا پیغام قائد ملت کا یہ ہے، مسلمانوں یاد رکھو اس پیغام کو اور اس پیغام پہ عمل فرما ہو جاؤ کہ قائد ملت نے کبھی تشدد سے کام نہیں لیا، قائد ملت نے کبھی تشدد کی تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ قرآن تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، اور قائد ملت ایک سچے عاشق رسول کی حیثیت سے، قرآن کے علم بردار کی حیثیت سے محبت کا پیغام دیا، تشدد سے دو قوم کو باہر نکالا، قوم میں جو آمرانہ رویہ تھا اس آمرانہ رویے سے قوم کو نکالا، قوم کے سلاطین کے ذہنوں کو تراشا، اس وقت کے حکمرانوں کے دین کی طرف راغب کیا، اس وقت کی حکومت عثمان علی خان کی جاگیرداری اور جاگیرداری کے نظام کو چھوڑتے ہوئے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے قائد ملت اسلامیہ کے سامنے رجوع ہوتے ہوئے وہ پیغام دیا کہ قوموں کی زندگی میں بارہا وہ لمحات آتے ہیں جہاں اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لڑنا پھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور منزل کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج لڑنا اور پھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے ہم آئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قائد ملت نے اس قرآن کی آیت کو عملی طور پہ پیش کیا اور قائد ملت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قوموں کی زندگی میں بارہا ایسے حالات آتے ہیں جہاں ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لڑنا پھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور غالب ہونا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہم پہ تشدد، ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سارے ہندوستان میں ہندوتو کے نام پہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے حالات کیسے ہیں آج، اور ایسے حالات میں آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کام کرے، عقل کے ساتھ کام کرے، فراست کے ساتھ کام کرے، اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہے جو قانون کے مطابق کام کرے گا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہم قانون کے پابند نہیں، لیکن قانون کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے ہندوستان میں عدالت کے ذریعے، تو کبھی حکومت کے ذریعے قانون سازی پارلیمنٹ میں ہوتی ہے تو آئین کی روح کو دفن کر کے ہندوستان کے پارلیمنٹ میں آئین کی ترتیب دی جاتی ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہ قانون ہے ہندوستان میں۔ آج قائد ملت کے اس جلسے میں جہاں انصاف کی لڑائی ہے اور اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اپنے حبیب کے ذریعے اعلان فرمایا صادق الذی حق الحق، جب تک حقدار کا حق نہیں ملتا دنیا میں ان سے امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ دنیا کچھ نہیں مکافات عمل ہے میرے بھائی، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کہاں ہے ادواری بتاؤ جس نے بابری مسجد کو شہید کیا؟ آج کہاں ہے وشنو ہری دالمیا؟ آج کہاں ہے پروین توکڑیا؟ آج کہاں ہے وہ دہشت گرد جو بابری مسجد کو شہید کیے تھے؟ آج واجپئی کہاں ہے؟ آج گمنامی میں کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پر عدالتوں کے فیصلوں کا اعلان کر کے عمارتوں کو کھڑا کرنے سے وہ درسگاہ، وہ دھرم سنسد بن جائے گی۔ تو یاد رکھو کہ طاقت تمہاری نہیں رہے گی، حالات بدلیں گے، اور حالات کے ساتھ وہ درسگاہیں، وہ تمہاری دھرم سنسد ہے، وہ تمہارے منادر باقی نہیں رہ سکتے اس ہندوستان میں۔ ہم نے کسی منادر کو توڑ کے مساجد نہیں بنائے ہندوستان میں، لیکن مساجد کو توڑ کے جہاں منادر بنائے جائیں گے پھر وقت پلٹے گا، وقت ایک کروٹ لے گا، اور ایسی کروٹ لے گا کہ ہندوستان میں مسلمان پھر سے ایک نئی تاریخ لکھے گا۔ یاد رکھو ہماری تاریخ کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم کو دبایا گیا، جب ہم پہ خون ریزی اور ہم کو خون میں نہلایا گیا، تو دنیا یہ دیکھی کہ خون کا نہاتے ہوا مسلمان دنیا میں اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر کٹتے رہے لیکن ایمان پہ کبھی مسلمان کمپرومائز نہیں کیا۔ آج یہ قائد ملت کی مجلس ہے میرے بھائی، یہ قاسم رضوی کی مجلس ہے۔ ارے عجیب و غریب تماشا ہے، 17 سپٹمبر 1948 ایک قیامت صغرا دکن کی سرزمین پہ نسل کشی ہوئی، کوئی چپا چپا کوچا کوچا بولیاں بھر دیے گئے، ماں بہن عزت کے لیے بولیوں میں کود کے جان دے دیا، لیکن 17 سپٹمبر کا جشن منایا جا رہا،
اور ترنگا ریلی بھی نکالی جا رہی ان لوگوں کی جانب سے جو قائد ملت کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے، جو صدیق دکن قاسم رضوی کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے. ٹھیک ہے، ہندوستان میں انضمام ہوا، اس سے کسی کا انکار نہیں، ہم بھی اس بات کو تسلیم کر لیا، وقت اور حالات ہے اور وقت بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی، جغرافیہ بدلتا، جغرافیہ بدل گیا، ملک کا ایک نیا ملک آیا اور اس ملک کے قانون کے مطابق ہم نے بھی اپنے آپ کو ڈھال لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کی تاریخ کو ہم تسلیم کر لیں گے، ہماری اسلاف کی نسل کشی کو ہم تسلیم کر لیں گے. ہم ترنگا ریلی کے نام پر ان شہداؤں کی روحانیوں کو تکلیف دیں گے. تماشا ہے، جلوس نکال رہے. ارے کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ سندر لال پٹوا کمیشن رپورٹ کہاں ہے؟ کیوں پارلیمنٹ میں آج کانگریس نے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ آج جتنے ہندوستان کے سیکولرزم کے دعوے دار کسی نسل کشی ہندوستان میں ہوئی تو حیدرآباد دکن کی سرزمین پہ ہوئی. آج جو بڑی بڑی بلند بانگ باتیں کرنے والے ٹی وی چینلوں پہ انٹرویو دینے والے، کبھی تم سندر لال کمیٹی کے اوپر تم نے بحث کیا کیا؟ نہیں کیا. آج ان حالات میں آپ سوچو، ہم ایسی مخالفت نہیں کرتے. ہماری مخالفت بمقصد مخالفت ہے. جماعت مجلس اتحاد المسلمین یہ اسلاف کی جماعت ہے، یہ کسی فرد اور خاندان کی جماعت نہیں ہے میرے بھائی. یہ باور کیا جا رہا ہے، یہ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ جماعت کسی خاندان کی جماعت ہے. بھائی اس جماعت کے ساتھ رہو. نہیں، یہ جماعت آپ کی جماعت ہے، آپ کے اسلاف کی قربانیوں کی نشانی ہے. یہ 2 لاکھ جو پولیس ایکشن میں جام شہادت پیے اور شہیدوں کی نشانی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اس سے اگر کوئی انکار کر رہا اور کہہ رہا کہ یہ کسی خاندان کی جماعت ہے تو اس بات سے میرا اختلاف ہے. آج بتاؤ، نئی ساجداری سارے ملک میں ہو رہی، صف بندی ہو رہی، اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ساجداری چاہتے ہیں، ہم تابعداری نہیں چاہتے. بابری مسجد کا فیصلہ آیا میرے بھائی، اور بابری مسجد کی سب سے بڑی لڑائی کسی نے لڑی تو مجلس بچاؤ تحریک اور اس کے کارکنوں نے لڑی. کہاں تھے وہ لوگ جو آج قیادت کے دعوے دار ہے؟ کہیں بابری مسجد کے لیے ان کا کوئی موومنٹ رہا؟ کوئی بابری مسجد کے لیے انہوں نے قربانی دی؟ ارے 70 مقدمات ہوئے، ٹاڈا پوٹا، ہر اس دور سے ہم گزر کے آئے، اور بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو آؤ ہندوستان کے شرق و غرب میں اعلان کر رہا ہوں. آج کوئی ایسا بتاؤ جس نے اٹھ کے یہ اعلان کیا کہ عدالت کے نام پہ یہ ناانصافی ہے ہندوستان میں، یہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا یہ انصاف نہیں، یہ ناانصافی ہے. میں آخری سانس تک کہوں گا کہ بابری مسجد کا فیصلہ میرے کو قبول ہے، نہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. نہیں، میرے کو ایسے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو بابری مسجد کی شہادت کو تسلیم کرنے کے یہ بات ملے. مجھ کو ایسے حیوان قربان کر دیتا ہوں جو بابری مسجد کے فیصلے کے نام پہ انصاف کو باور کیا جائے. راجن گگوئی جو سپریم کورٹ کا جج تھا، آج میں اعلان کر رہا ہوں، اگر ہے دم کسی ڈپارٹمنٹ میں، اگر ہے دم ہندوستان کی حکومت میں، ارے ہے دم نریندر مودی امت شاہ میں، ہے دم کے سی آر اور کے ٹی آر کی حکومت میں، تو آؤ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑ کے کھڑا ہوں، سڑک پہ کھڑ کے کھڑا ہوں، ہر جگہ کہوں گا، ہر سمت سے آواز دوں گا کہ راجن گگوئی آر ایس ایس کا ایجنٹ تھا، بی جے پی کا ایجنٹ تھا، اور اس سپریم کورٹ کے جج نے راجن گگوئی جو خود ایک عورت کی عصمت ریزی کے کیس میں ملوث تھا. واہ کیا انصاف ہے میرے بھائی، واہ واہ واہ. دنیا دیکھ رہی کیا انصاف ہے ہندوستان میں کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جس پہ ایک عورت کی عصمت لوٹنے اور عصمت ریزی کی شکایت سپریم کورٹ میں موجود ہے، سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس موجود ہے. یہ کئی لوگ واقف نہیں. یہ بات کیوں نہیں اٹھاتے یہاں ٹی وی چینل پہ؟ یہ بات پارلیمنٹ میں تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ارے تمہارے ایم ایل اے کی تو یہ کوالٹی ہے میاں کہ یاقوت پورے میں لینڈ گرابنگ کرا تو 4 مینار کا ایم ایل اے بنا دیے. واہ کیا تحفہ دیے بابا، یہ لینڈ گرابروں کی جماعت بن گئی. واہ واہ واہ. یاقوت پورا صاف کر دیا، گولڈ میڈل میں 4 مینار ملا اس کو کہ وہاں پہ صفایا شروع ہوا، وہاں بناؤ، لوٹو مارو، گنڈا گردی کرو. کہ اس کا نام جماعت ہے میرے بھائی، اس کا نام مجلس ہے. اس کے لیے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تاکہ یہ لٹیرے لینڈ گرابر آ کے جماعت پہ قبضہ کر کے اپنے خاندان کے لیے ملابار گولڈ کے نام پر بڑی عمارتیں بنا کے 10-10 لاکھ روپے کرایہ لے. کیا یہ مجلس ہے؟
ارے ہم ہر لینڈ گرابر کا مقابلہ کریں گے، اوقاف کے اس زمینوں کو لوٹنے والے ٹولے کا مقابلہ کریں گے. ہم دین کی حفاظت کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، کوئی سیاسی مفادات کے لیے نہیں. راجن گگوئی سپریم کورٹ کا جج اپنا مقدمہ ایک ملزم منصف کی حیثیت سے، جس پہ ایک مقدمہ ہے ایک عورت کی عصمت ریزی کا، اس نے خود جج کی حیثیت سے فیصلہ سنا دیا کہ میں مجرم نہیں ہوں، میں ایکوٹ ہو جاتا ہوں. واہ سپریم کورٹ، واہ 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 سپریم کورٹ، جس پہ عصمت ریزی کا تو پھر یہ ہوا کہ شہر میں ہر قاتل، ہر زانی جو زنا بالجبر کرے گا کل بولے گا کہ میں منصف بن جاتا ہوں، میرا مقدمہ میں خود سناتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بری کر لیتا ہوں. یہ سپریم کورٹ ہے ہندوستان کا کہ راجن گگوئی نے اس پہ لگے ہوئے الزامات، عصمت ریزی کے الزامات کو اپنے آپ ججمنٹ سنا کے بری ہو گیا. پھر بابری مسجد کا فیصلہ بھی سنا دیا. پھر اس کے بعد تحفے میں بی جے پی اور مودی کی یہ فاسسٹ حکومت نے اس کو سپریم کورٹ سے نکال کے راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. یہ انصاف ہے کہ یہ بابری مسجد کا فیصلہ ہے ہندوستان میں؟ آج یہ لڑائی کون لڑے گا؟ اب گیان واپی مسجد، اب اس کے بعد عیدگاہ کا مسئلہ چل رہا، کرشن جنم بھومی. ہندوستان کے 30,000 مساجد کو ٹارگٹ بنایا جا رہا آپ کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر سارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیادت کے نام پہ جو ڈرامہ، الیکشن لڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ضرور لڑو الیکشن، لیکن ایک جماعت کی، ایک قائد کی، بالخصوص جس ملک میں ہم اقلیت ہیں، اور اقلیتوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت کی دہشت گردی سے اپنے آپ کو بچائے اور آگے بڑھے. ایسے حالات میں آپ دیکھو کہ اتر پردیش میں لڑے الیکشن کیا ہوا. ٹھیک ہے لڑو، لیکن نتیجہ بتاؤ، نتیجے میں مسلمانوں کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، صفر. آج یو پی میں کتنا ظلم ہے، بہار میں کتنا ظلم ہے، مہاراشٹر میں کتنا ظلم ہے، ہندوستان کے چپے چپے میں مسلمانوں پہ ظلم چل رہا، لیکن صرف ڈنکا بجانا، تماشا کرنا، جلوسہ نکالنا، تقریریں کر کے بھاگ جانا یہ قیادت ہے؟ یا کہ وہاں کی مقامی عوام کو مسائل میں ڈال دینا یہ قیادت ہے؟ ارے ہم کہتے ہیں کہ ضرور کرو سیاست، سارے ملک میں مسلمانوں کو اختیار ہے، لیکن ایسی حکمت عملی اختیار کرو کہ ہم ساجھداری کر کے اس سیکولر طاقتوں کے ساتھ بی جے پی کو ہرا سکے. آج بھی میں قائل ہوں کہ سارے ہندوستان میں ہم کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ہم کو الیکشن ضرور لڑنا ہے، لیکن ایسی حکمت عملی کے ذریعے کہ ہم کو فائدہ ہو اور دیگر مظلوم طبقوں کو فائدہ ہو، سیکولرزم کو فائدہ ہو، اور ملک میں امن و امان، گنگی جمنی تہذیب کو طاقت پہنچے، اور ملک کے اندر فاسسٹ بی جے پی اور سنگ پریوار کو ہرا سکے. لیکن نہیں، آج سارے ملک میں ایک تماشا ہے، ہندوتوا دھرم سنسد چلی، اور اس دھرم سنسد میں کھلے عام اعلان ہوا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کرو، کوئی قانون نہیں. اور جو ہم کو قانون سکھانے نکلتے کہ اگر تھوڑا ٹائم ہوا تو یہ قانون ہے بھائی، یہ ایسا ہے بھائی. ارے کیا قانون الیکشن کے دن مر جاتا، پولنگ کے دن پولنگ بوتھوں پہ ریگنگ ہوتی، بوکسنگ ہوتی؟ یہ الیکشن کمیشن ہے یا ایک تماشا ہے، مذاق ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ اس دن سو جاتا ہے کیا پولیس اسٹیشن میں؟ پولیس کے بڑے بڑے عہدیدار پولنگ بوتھ پہ ٹھہر کے بوکسنگ کرنے والوں کا ساتھ دیتے. پرانے شہر میں، حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوینسی میں میں بھی پوری طاقت لگا رہا ہوں کہ اب آدھار کارڈ سے لنک ہو رہا. انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ ہم بھی سپریم کورٹ جائیں گے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. آج آدھار کارڈ، پین کارڈ کو لنک ہوا، اسکالرشپ کو لنک ہوا، آپ کے ہر چیز کو لنک ہو گیا، ہیلتھ کارڈ کو ہو گیا، لیکن ووٹر کارڈ کو مینڈیٹری نہیں کرتے کہتے. کئی کو اگر مینڈیٹری نہیں ہوگا تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے، آنے والے الیکشن میں بوکسنگ کا علاج نکالیں گے. جب بائیو میٹرک الیکشن ہوگا، بابا کون جیتتا ہے الیکشن دیکھیں گے. کون سی پولیس اسد الدین کو جتاتی، اکبر الدین کو جتاتی، میرا چیلنج ہے. کون سا آئی پی ایس آفیسر، کون سا اجیت ڈووال، کون سا امت شاہ، کون سا کے ٹی آر آ کے پرانے شہر میں الیکشن لڑ سکتا اور جتا سکتا، ہم بھی دیکھیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ڈیموکریسی ہو، ون سٹیزن ون ووٹ کو امپلیمنٹ کرو اس ہندوستان میں. ون سٹیزن ون ووٹ، پولنگ بوتھ پہ نہیں، پورا محلہ سو رہا، صبح 6 بجے
برقع پہنا کے گاؤں سے لمباڑیاں بلا کے ووٹ دلا رہی، یہ مجلس اتحاد المسلمین. ارے واہ 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 واہ. انشاءاللہ اس کا علاج اگلے الیکشن میں نکال لیں گے. جب فوکسنگ نہیں ہوگی تو ملت کا فیصلہ صاف صاف آ جائے گا. ملت کیا چاہتی؟ اب لوگ مایوس ہے، کیا کرنا بھائی الیکشن میں. ارے یہ فوکسنگ کا نتیجہ تھا کہ بوکس لیڈر جیت کے آئے تو بابری مسجد کی شہادت پہ آواز نہیں اٹھائے. اگر ایوان اسمبلی میں تمہاری آواز ہوتی، تمہارے ووٹوں کی بنیاد پہ جیت کے آتا، تو کل ہندوستان کے پارلیمنٹ میں امت شاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا، نریندر مودی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا. ارے 36 انچ کے سینے کی بات کرنے والے 36 سوراخاں ڈال دیتا ایوان پارلیمنٹ میں. یاد رکھو، بوکس جیتنے والے لڑ سکتے کیا؟ بتاؤ، اتنے ایم ایل اے کوئی ایک آواز اٹھا رہا مسلمانوں کے اتنے ظلم پر؟ اتنے مساجد شہید ہو گئے، 5 لاکھ کروڑ کی اوقاف کی جائیداد چلے گئی، کوئی آواز اٹھا رہا؟ نہیں. ہم تلنگانہ میں ساجداری کریں گے. تلنگانہ میں انشاءاللہ گزشتہ الیکشن میں ہم نے بہوجن لیفٹ فرنٹ تیار کیا تھا، انشاءاللہ نئی ترتیب دیں گے. اور یہ کانگریس، اب دیکھو جو حالت کانگریس کی ہوئی نا، وہ حالات اسد الدین اکبر الدین کے ہوں گے جیسے راہل گاندھی کے ہوئے. آج در در پھر رہا، بھٹک رہا. یاد رکھو، اس کانگریس نے 70 سال میں کتنا ظلم کیا. کبھی ملیالہ دیا، کبھی بھیمنڈی دیا، کبھی آسام کے نیلے فساد دیے، تو کبھی مظفر نگر دیا، تو کبھی مراباد دیا، تو کبھی گجرات دیا. ارے مظلوموں کی ہائے ہے کہ آج تمہارے خاندان کا چشم چراغ در بدر بھٹک رہا ہندوستان میں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں. وہی حالات اکبر الدین اسد الدین کے ہونے والے ہیں مستقبل قریب میں. یہ مت سمجھو کہ آج حالات بدلیں گے. دنیا مقفات عمل ہے. کل بڑے بڑے حکومتیں ختم ہو گئے. آج دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں نا، دنیا میں ٹی وی چینلوں پہ نیوکلیئر وار کی بات چل رہی. باطل جو گزشتہ 20 سال دنیا کے چپے چپے میں مسلمانوں کا خون بہایا، نیٹو کے نام پہ 2 کروڑ مسلمان مار دیے میرے بھائی. کبھی افغانستان کی سرزمین لہولہان ہو گئی، تو کبھی سیریا کی سرزمین لہولہان ہو گئی، تو کبھی فلسطین کی، تو کبھی عراق کی، بے شمار افغانستان افریقہ کی زمین ہمارے گلے کٹے. لیکن اللہ ضرور انصاف کرنے والا ہے. آج دنیا دیکھ رہی، ان کا باپ پوتن پیدا ہو گیا نیٹو کا. آج ٹی وی چینلوں پہ جا کے دیکھو کہ یہ حالت ہے. کسی لمحہ نیوکلیئر وار ہوگی، اور جو مظلوموں کا خون بہا وہ ہائے خالی جانے والی نہیں ہے. اگر کوئی اقتدار پہ رہ کے آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہزاروں کروڑ روپے لوٹ لوں گا، اوقاف کے جائیداداں بیچ کے مظلوموں کا حق مار دوں گا، میں خفیہ طور پہ معاملے کر لوں گا، تو کیا یہ جماعت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. بتاؤ، کوئی ایم ایل اے آپ کی خدمت کرنے تیار ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم نے دولت جمع کر لیا، عمارتیں بنا لیے، بلڈنگیں بنا لیے، کرائے آ رہے، اور ساتھ میں ایک مافیے کا حاشیہ بنا لیا. سیکیورٹی میں پھریں گے، رواب کریں گے قوم پہ. کیا اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے؟ میرے بھائی آپ غور کرو. ارے ہم تو اکیلے پھرتے. الحمدللہ اقتدار میں رہے نہ رہے، تحریک کام کر رہی. آج الحمدللہ ساری دنیا میں دنیا دیکھ رہی کہ تحریک آج پرجا دربار کے نام پہ غریب و مظلوموں کی خدمت انجام دے رہی. آج کئی مظلوم ہیں تو اس کی امید بنی ہوئی ہے تو مجلس بچاؤ تحریک سے بنی ہوئی ہے، پرجا دربار سے. کیا آج غریبوں کا، مظلوموں کا، مستحقوں کا کوئی حق ادا کر رہا، سماجی انصاف کا کام کر رہا؟ تو امجد اللہ خان اور مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین وہ کارکنان کر رہے ہیں. بتاؤ کوئی ایم ایل اے، آؤ نا بات کریں گے، کوئی ایم ایل اے کام کر رہا کیا؟ کوئی کر رہا نہیں، کوئی کر رہا نہیں، کارپوریٹر کر رہا نہیں. اب ان دونوں کا تو کیا ہے بھائی، یہ تو بہت پیسے والے ہو گئے، خالی پیسے پہ نچانا چاہ رہے ہیں. پہلا مقابلہ یہ ہے کہ اب آنے والے اسمبلی الیکشن میں تحریک جم کے مقابلہ کرے گی اور کوشش یہ کرے گی کہ آدھار کارڈ لنک ہو اور بائیو میٹرک الیکشن ہو. بائیو میٹرک الیکشن ہوگا، جیسا راشن کی دکان پہ آپ کا راشن آپ لیتے، جب ویسا ووٹ پڑے گا اور اس الیکشن میں اگر شکست ہو جائے گی تو میں تحریک بند کر دوں گا. یہ کہوں گا کہ تحریک کے ساتھ مسلمان نہیں ہے بھائی، تحریک چلانا نہیں ہے. یہ میرا ایمان ہے، میں صاف صاف کر رہا ہوں. نہیں، مسلمان تبدیلی نہیں چاہتا. مسلمان ایک
ترقی نہیں چاہتا. لیکن یہاں کیا ہے, تماشا ہے, صرف فوکسنگ کرنا, جیتنا. حیدرآباد پارلیمنٹ الیکشن کے 7 حلقوں پر ڈٹ کر تحریک مقابلہ کرے گی. تحریک کے امیدوار, کل الیکشن ہوگا تو ہم تیار ہیں. اگر ہمت ہے تو اسد الدین اویسی کل اعلان کرو کہ ہاں تم الیکشن کمیشن کو لکھو نا بایو میٹرک الیکشن کراؤ بول کے, میں کل ہاتھ ملا لیتا ہوں, تم لکھو. ایم پی ہے نا حیدرآباد کے, تم صاف شفاف جمہوریت قانون کی بات کرتے ٹی وی پہ, تم ہندوستان میں پھر کے جمہوریت کی بات کرتے. ارے کل تم میں ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات میسر ہے دونوں بھائیوں میں, تو کل الیکشن کمیشن کو ایم ایل اے اور ایم پی کی حیثیت سے ایک لیٹر لکھو کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ایم پی یہ چاہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو مینڈیٹری کرو, آدھار کارڈ سے بایو میٹرک الیکشن کراؤ. بایو میٹرک الیکشن ہوا تو دونوں بھائی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے حیدرآباد میں. بایو میٹرک ہو گیا تو ان کے ایم ایل اے 5-5 ہزار ووٹ نہیں لیتے ایریا میں, اور ان کا جو مافیا لینڈ گرابروں کا, سودخوروں کا ہے, 1 گھنٹے میں پارٹی بدل دیتا اگر الیکشن ہار گئے تو. یہ جو لینڈ گرابر ہیں جھنڈے لگے پھر رہے ہیں, اقتدار جاتے ہیں دوسرے دن آپ دیکھیں گے یہ ٹی آر ایس یا بی جے پی کا جھنڈا پکڑ لیتے ہیں لوگ. ارے ہم 25 سال ہو گئے اپنے آپ کو قربان کر دیا, یہ سارے قائدین نے کبھی جماعت اور مجلس اتحاد المسلمین کے نعرے سے نہیں ہٹے. ہم تحریک پہ قائم ہیں, قائم رہیں گے, جو بھی حالات ہو, جو بھی حالات ہو. لیکن انشاءاللہ آپ سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ اس مہم کو آگے بڑھائے. یہ انصاف کی لڑائی ہے, یہ مظلوموں کی آواز ہے. اگر یہ آواز ختم ہو جائے گی تو کوئی آواز اٹھانے والا باقی نہیں رہے گا. پھر آج اگر کسی کا کام ہے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ خدمت کرے. بتاؤ کوئی ایم ایل اے کام کر رہا ہے کیا بھائی؟ نہیں, صرف اناگریشن میں روڈیوں کو جمع کرنا, پھولوں کے ہار پھرنا, باجے بجانا. ارے واہ واہ واہ, یہ خوشی جماعت ہے بھائی. حیدرآباد میں ایک گستاخ نے گستاخی کی, کوئی میدان میں آیا؟ کوئی نہیں آئے. الحمدللہ تحریک میدان میں تھی, تحریک نے سب سے پہلے قدم اٹھایا. انشاءاللہ وہ گستاخ بھی سیکیورٹی میں پھرتا جیسے یہ مجلس کے ایم ایل اے سیکیورٹی میں پھرتے, انہیں بھی اگر ان میں ہمت ہے تو سیکیورٹی ہٹا کے جو گستاخ ہے وہ حیدرآباد میں پھر کے بتا. لوگ بول رہے نا سر تن سے جدا, یہ نعرے وہ نعرے, تو 10 منٹ کے واسطے راجہ سنگھ تو سیکیورٹی ہٹا کے پھر کے بتا. 10 منٹ, اس کے بعد کا فیصلہ دنیا دیکھے گی کہ فیصلہ کیسا ہوگا. لکا روحی فدا سلام علیک, لکا ولدی فدا سلام علیک, لکا مالی فدا سلام علیک. ساری کائنات قربان کر دیں گے. اور ایک مہم چل رہی کہ ایسا نعرہ نہیں دینا, ویسا نعرہ نہیں دینا, یہ بولنا غلط ہے, یہ دستور کے خلاف ہے. ارے کون سے دستور میں ہے بتاؤ نبی کی شان میں گستاخی کرنا؟ اگر تمہارا قانون اس گستاخوں کو پناہ دے گا تو ویسے قانون کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو قانون میری نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے بچاؤ کرتا ہے اس گستاخوں کا. میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ حالات نازک ہے. سب سے پہلے اپنے آدھار کارڈ کو ووٹر کارڈ سے لنک کیجئے, اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے, اپنے خاندان کے پڑوس کے خواتین کے ووٹ کو لنک کیجئے. انشاءاللہ آنے والے حالات میں آپ کے آدھار کی بنیاد پہ ووٹر لسٹ تیار ہوگی, بایو میٹرک الیکشن ہوگا, اور جس دن بایو میٹرک الیکشن ہوگا تحریک کی ایک عظیم کامیابی ہوگی. ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, اوقاف کے جزات کے لیے لڑیں گے. 5 مساجد جہاں شہید ہوئے, اب سیکریٹریٹ کا افتتاح ہو رہا, کیا مسجد کی تعمیر ہوئی؟ مسجد دفاتر کہاں ہے؟ جہاں تھی وہاں نہیں بن رہی, بلکہ فریب دھوکہ دے کے کہیں پیچھے کونے میں ایک کمرہ بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے. ارے واہ 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 واہ, کہاں ہے لیڈر؟ اناگریشن میں گئے وہ لوگ تمام کہاں ہیں؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ وقت بہت مختصر ہے. آپ کو معلوم پولیس کا دباؤ تو بہت رہتا تحریک پہ. کووڈ میں جلوس نکالا اکبر الدین تو کوئی قانون نہیں لگتا اس پہ. کووڈ چل رہا, پروٹوکول ہے, جلوس لے کے پھر رہا. میں اے سی پی سے پوچھا صاحب پروٹوکول ہے, گاڑی پہ 2 جنے نکلے تو پکڑ کے چالان ڈال رہے, انہیں جلوس لے کے پھر رہا تو تم کہیں کو چالان نہیں ڈال رہے, کہیں کو ارسٹ نہیں کر رہے. کیا کر رہا؟ دستی کو منہ لگا لے رہا ہے اے سی پی. کیا بولوں میں؟ بولا ویڈیو میں ہے تو نہیں, ویڈیو کام نہیں کر رہا. ارے واہ, کیا قانون ہے بھائی؟ ایسا دکھ رہا پرانے شہر میں پولیس ڈپارٹمنٹ مافیا چلا رہا. ہر پولیس اسٹیشن میں معاملے چل رہے, خالی جو معاملہ کرا اس کی تائید.
یہ دھندا تحریک بند کرے گی، پرانے شہر میں انصاف کو قائم کرے گی، پولیس اسٹیشنوں میں جو ظلم ہو رہا، مظلوموں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اس ناانصافی کے خلاف ہم مقابلہ کریں گے۔ اگر ایسا ہوگا تو پولیس اسٹیشنوں کا گھیراؤ کروں گا، ساری عوام کو لے کے سڑکوں پہ اتر کر گھیراؤ کر کے احتجاج کروں گا۔ یاد رکھو، پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں، عوام کی طاقت سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ معاملے فہمی کی دھندا چلے گا پولیس اسٹیشنوں میں تو ہم بھی عوام کے ساتھ میدان میں اتر کے احتجاج۔ یہ ٹریفک چالان کے نام پر کس کو چالان؟ غریبوں کو چالان، پیسوں پہ پیسے کاٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ دھندا بند کرو، غریبوں کی ہاتھ سے بچو۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد بیمار پڑ کے بستروں پہ سڑ کے مرتے، میرا تجربہ ہے۔ غریبوں کی آہت سے بچو، مظلوموں کی آہت سے بچو۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہ قاتلوں کے ساتھ ہمدردی